اور اسرار قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے صرف نہ انسان اور نہ حیوان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی کس برگزیدہ ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ کسے ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مقام و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ نے صرف نبی اللہ بلکہ زمین کے سب سے بڑے اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، جانور، چرند و پرند اور جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے اور آپ کا حکم تسلیم کیا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلی کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے اور آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے خاتم سلیمانی، مور سلیمانی یا انگشتری سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع حکومت اور سلطنت کو نہایت آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہ آپ کے تابع تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین پر جنت سے لائے تھے اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان کی ایک خاص مور بھی لگی تھی۔ اس نقشے میں 8 گوشے تھے جس میں یاقوت جڑا تھا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا کہ اس نگینے پر لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ لکھا تھا، اور اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اسی انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن جب آپ بیت الخلاء گئے تو سخت نامی ایک جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچانے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبی کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جیسے ہی حضرت سلیمان کی وزراء اور ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان نہیں بلکہ ان کا ہم شکل اور ایک بیروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخت جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان ایک دن اس سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی، اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً اس انگوٹھی کو پایا۔ لہٰذا آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لیا، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت اور بادشاہت واپس مل گئی۔ تخت اور حکومت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس سخت جن کو، جو ایک سرکش مخلوق ہے، جہاں کہیں بھی ہو گرفتار کر کے لاؤ۔ لہٰذا اسے قید کر لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان نے اسے لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور اس میں قفل لگا کے اسے سمندر کے گہرائیوں میں پھینک دیا۔ قیامت تک وہ جن اسی صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی، اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کس کے پاس پہنچی اور کہاں گئی اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ حکومت انہیں اللہ نے اپنے فضل خاص سے عطا کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء کرام نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے اور اسرائیلیات کا حصہ بتایا ہے۔ برحال حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی جماعت نائٹ ٹیمپلرز نے بیت المقدس کے اندر خفیہ سرنگ کھودی
تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر یہودیوں کی حکمرانی دوبارہ قائم کیا جا سکے، لیکن وہ اس تلاش میں ناکام رہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے لے کے آج تک یہودی اسی انگوٹھی کی تلاش میں آئے، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی دراصل اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ یہودیوں کے مطابق چونکہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہٰذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے آج یہودی سائنسی یعنی نجومیوں سے بھی مدد حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی کبھی ملے گی۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ ایک شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے دجال جادوئی طاقت حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اسی شخص کے پاس ہی ہوگی، اور آخر میں فتح اسی شخص کے مقدر میں ہوگی۔